دوسری چیز اس کے اندر جو آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اہل ایمان کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض نہ رکھنا، یعنی جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں ہمارے لیے دل میں کوئی میل نہ آئے، یعنی یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی بڑی یعنی قریبی رشتہ داری بھی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگوں نے ایسی زیادتیاں کی ہوتی ہیں کہ انسان یعنی چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو بھلا نہیں سکتا، تو اس لیے یہ دعا تعلیم کر دی گئی ہے کہ چلو جو بندہ دنیا سے ایک غلط کام کر کے چلا گیا آپ اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے یعنی کوئی میل ایسا نہ آئے۔ اچھا، اس کی بعض اوقات لوگ پلی بھی لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں اگر انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہیں دین کے ساتھ تو قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں دل میں کوئی غل نہ رکھے، تو ہمیں چاہیے ان کی غلطیاں ہی ہائی لائٹ نہ کریں۔ پہلی 2 نمبری تو ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اپنے فرقے کے بزرگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو بریلویوں نے حسام الارمین چھاپنا بند کیوں نہیں کر دی ہے؟ آج تک چھپ رہی ہے نا، جس میں یعنی 4 علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے تھے حمزہ بریلوی صاحب نے، المشہور حسام الارمین، تو نہیں بند کیے۔ وہ کہیں گے وہ تو ہے ہی گستاخ تھے نا، ان کو کہنا چاہیے ہماروں کو کچھ نہ کہ۔ اس کے مقابلے پہ المحند المفند لکھی گئی ہے، سر وہ بھی 100 سال سے زیادہ ہو گیا چھپ رہی ہے، جس میں احمد بریلوی صاحب ان کی جماعت کو پورا شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا گیا، تو ان کو نہیں پتا کہ احمد بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے تھے، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے پہ، یہ 2019 چل رہا ہے، تو یار چھوڑ دو۔ اگر یعنی آپ کی وہی ڈاکٹرائن مانے، وہ کہیں گے نہیں جی سر جنہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ان کو معافی نہیں ہے، تو سر یہی ہماری ڈاکٹرائن ہے کہ جنہوں نے دین کا نقصان کیا ہے۔ یہ جو غل والا تعلق ہے نا، اس کا تعلق ہے کہ آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے کسی کے ساتھ، جس نے دین کا جنازہ نکالا ہوا ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کے بارے میں غل کا رکھنا ایمان ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھی جس میں 3 نشانیاں، نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب اسے پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں تو اکثر لوگ کہیں گے جی ہم بالکل جی ایسا ہی ہے، یہ لادہ بات ہے کہ جب داڑھی رکھنی پڑتے تو کہتے ہیں یار وہ بیوی سے پوچھنا پڑے گا، ابو سختی کرتے ہیں، تو وہ پھر ابو اور بیوی آگے ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے ان کے بارے میں غل رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں دوسری نشانی بخاری مسلم میں آئی کہ وہ شخص محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا۔ وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے، وہ ایمان کی حلاوت چکھے گا۔ تو الحب للہ والبغض للہ، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، وہ والا غل تو رہتا ہے۔ اس غل سے اس غل سے تو نبی الاسلام نہیں چھٹکارا حاصل کر سکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے پاس واشی آیا فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ واشی کون تھا؟ قاتل حمزہ۔ ہائے ہائے ہائے، حمزہ نبی الاسلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے، دو شریک، اور ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے۔ واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے جائے۔ واشی پیش ہوا، فرمایا واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی؟ ہائے 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 ہائے، یہ وہ شخص ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، لیکن چچا کے معاملے میں، اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا، وہ دین کا مجاہد تھا، دین کے لیے کنٹریبیوشن تھی۔ اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے، حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی الاسلام مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ مطلب اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جن جن کے بچے ہیں، یعنی میرے بھی اپنے بچے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، آپ خود انالیسس کر لیں،
بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا, ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے, ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند احمد میں تواتر سے وہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے. میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے, ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں. اور یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ, یعنی ایک لادہ سے ایک محکمہ خواب کے محکمہ بالکل الگ سے ہے. آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً دکھاتا ہے. اور نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون؟ صحابی. تو وہ تو کنفرم ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی, اور صحابی بھی عام نہیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا, میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی. کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا نا. اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی, جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر, ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی, شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا. اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت الایمان, جس میں گستاخیاں بھی ہیں, وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں. اور اس نے بھی لکھا یزید پلید لفظ لکھا. وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں. تو بعد میں سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی. اہل حدیث تو خیر اس وقت ناسبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث, اور بریلویوں میں تو بہت ہی کم ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے. ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے, اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے, اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا, کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی, آج تک ہے, اس زمانے میں بھی تھی. تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ باقی واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ غل کے اوپر میں نے بات کی, اور اس کے اوپر بعض لوگوں جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر تحریف بھی بعض لوگوں نے کی ہے, بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کی ہے, بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے. یہ روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ, اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا, عثمان ابن طلحہ. تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا. پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر, ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے, طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان, ان 3 بندے اور چوتھا میں, یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے. ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو, مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی. بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں
کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا۔ نہ، وہ نام لیے ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں۔ حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا۔ حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدل حاکم میں آتا ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے، 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر جنگ، اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکے، تو وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی ان کے اندر، لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود جاتا ہوں۔ گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی علیہ تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں، تم اس وقت ظالم ہو گئے۔ تو حضرت زبیر جو ہیں وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے تیری، ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی ہے، جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت علی، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھتا۔ ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا،
جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی، اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھے، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے، کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بال پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا، تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں. اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا، ایسا نہیں تھا. وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے، اس کو غل نہیں آپ کہتے.